الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و ستائش، بڑائی، بزرگی، کبریائی اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے لیے خاص ہے، جس مالک نے اس کائنات کو پیدا فرمایا اور اس میں اتنی انواع و اقسام کی مخلوقات پیدا کی کہ اگر ہم انہیں شمار کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے۔ بے شمار بے حد و حساب درود و سلام ہوں سید الکونین، رحمت دو عالم، امام الانبیاء، سید الانبیاء، امام الاولین والآخرین، رحمت للعالمین، پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر رب العالمین کی بے شمار رحمت نازل ہوں، آپ کے جسد اطہر پر اور آپ کے روضہ انور پر رحمت نازل ہوں، صحابہ کرام پر، تابعین، تبع تابعین، ائمہ کرام، محدثین اعظام اور علماء اسلام پر، جن لوگوں کی محنت اور کوشش کی وجہ سے یہ خالص دین ہم تک پہنچا۔ سامعین محترم، عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے باقی امتوں کی بنسبت امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معتدل امت بنایا ہے۔ ہمارا دین ایک معتدل دین ہے، جس میں نہ افراط ہے نہ تفریط ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی چیز کو اس کی اصل سے بڑھا چڑھا کر پیش کیا جائے، ایسا نہیں ہے۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ اپنی من مانی کرتے ہوئے کسی چیز کو اصل کو اس سے گھٹا کر پیش کیا جائے، بلکہ اعتدال ہمارے دین کا ایک بنیادی اصول ہے۔
معتدل دین ہے، نہ افراط ہے نہ تفریط ہے، نہ اضافہ ہے نہ کمی ہے. لیکن بدقسمتی سے دین میں سے ایک حصہ ایسا ہے جس کے اندر یہ معتدل امت بھی افراط و تفریط میں پڑ گئی ہے. اور وہ حصہ کیا ہے؟ وہ حصہ ہے حضرات صحابہ کرام اور سادات اہل بیت اعظام. اس حوالے سے یہ امت افراط و تفریط کا شکار ہے. ایک طبقہ ایسا ہے جو اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور دوسری طرف حضرات صحابہ کرام کے بارے میں اپنے دل و دماغ میں نفرت اور کدورت رکھتا ہے. یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ وہ اہل بیت سے محبت کے دعوے میں سچے ہیں یا جھوٹے ہیں، میں اس پر نہیں جاتا، یہ ایک علیحدہ بات ہے. لیکن وہ دعویٰ کرتے ہیں اہل بیت سے محبت کا، اور دوسری طرف حضرات صحابہ کرام کے بارے میں کینہ، کدورت، نفرت، بغض اور حسد دل میں بھی ہے اور زبان سے بھی ظاہر ہوتا ہے، جن کو ہم روافض کہتے ہیں. ایک اور طبقہ ہے، وہ بھی انتہا کو پہنچا ہوا ہے، جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم حضرات صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں، اور پھر وہ یعنی ہم اس بات پر بھی نہیں جاتے کہ اس دعوے میں سچے ہیں یا جھوٹے ہیں. لیکن اہل بیت اعظام کے بارے میں بعض حلقوں کے اندر نفرت اور کدورت اور حسد پایا جاتا ہے، جنہیں نوافذ کہتے ہیں، نواسب کہتے ہیں، ناسبی جن کو کہتے ہیں. یہ دونوں انتہا ہیں. ایک صحابہ کرام کی محبت کا نام لے کر اہل بیت کے خلاف بغض رکھتا ہے، اور ایک طبقہ اہل بیت سے محبت کا نام لے کر حضرات صحابہ سے بغض رکھتا ہے. یہ دونوں انتہائیں ہیں، اور یہ اس معتدل دین میں، معتدل امت میں سمجھ نہیں آتی یہ بات، یہ ایسا کیوں ہے؟ جبکہ صحیح منہج، صحیح جو منہج ہے وہ کیا ہے کہ ہر مسلمان اور مومن کے دل میں حضرات صحابہ کرام کی بھی محبت ہو اور حضرات اہل بیت اعظام کی بھی محبت ہو. یہ معتدل دین ہے اور یہ صحیح منہج ہے. نہ افراط ہو نہ تفریط ہو، دونوں سے محبت ہو، اور دونوں کا جو مقام قرآن و سنت سے ثابت ہے انہیں وہ مقام دیا جانا چاہیے. جو مقام صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا ہے، ہم وہ مقام صحابہ کو دیتے ہیں. جو شان اور منقبت قرآن حکیم نے اور حدیث مصطفیٰ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت اعظام کے بارے میں بیان فرمائی ہے، ہم اس کو بھی دل و جان سے قبول کرتے ہیں. یہ صحیح منہج ہے، اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس منہج پر رہنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ افراد و تفرید میں پھر گمراہی انسان کا مقدر بنتی ہے. اب یہ ایسا ہوا کیوں ہے؟ ہر چیز کی کچھ نہ کچھ وجوہات ہوتی ہیں. ایسا کیوں ہوا ہے کہ کلمہ پڑھنے والا انسان اہل بیت کے بارے میں دل میں حسد اور بغض کیسے رکھ سکتا ہے؟ ایسا کیوں ہوا ہے؟ کئی ایک وجوہات ہیں. سب سے پہلی وجہ تو جہالت ہے، کم علمی ہے، مطالعہ کا نہ کرنا ہے. جہالت یعنی پڑھا نہیں ہے، سنی سنائی بات سن کر آگے پہنچائی جاتی ہے اور خود پڑھنے کی زحمت نہیں کی جاتی، جس کی وجہ سے یہ افراد و تفرید والا معاملہ آتا ہے. ایک وجہ تو یہ ہے، اور ایک بنیادی وجہ اور بھی ہے، وہ ہے ہمارے مورخین
تاریخ دان جنہوں نے تاریخ مرتب کی ہے وہ بھی اس کا ایک لازمی حصہ ہے. کیوں؟ مورخین کی اکثریت نے تاریخ لکھتے ہوئے، تاریخ کو مرتب کرتے ہوئے تاریخ کی جو اسناد ہیں ان کا خیال ہی نہیں کیا کہ یہ تاریخی بات صحیح بھی ہے یا نہیں ہے. انہوں نے کتابیں لکھنی تھی ہسٹری کے اوپر، ہسٹری میں انہوں نے سندیں نہیں دیکھی. انہوں نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ یہ جو ہم بات لکھنے لگے ہیں یہ قرآن کے خلاف تو نہیں ہے، کسی صحیح حدیث کے خلاف تو نہیں، لیکن انہوں نے لکھ دی ہے. اب جب مورخین کی اکثریت نے تاریخ اس طرح لکھی ہے، اس کے برعکس حدیث جو ہے نا، حدیث تو سند کے ساتھ ہے. جس حدیث کی سند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پایا تکمیل تک پہنچتی ہے وہ صحیح حدیث ہے، نہیں تو پرکھی جاتی ہے، اس کے راوی پرکھے جاتے ہیں، پتہ چل جاتا ہے کہ اس حدیث کی سند میں گڑبڑ ہوئی ہے. لیکن تاریخ میں ایسا نہیں ہے. جس کے جی میں جو ہے اس نے لکھا ہے. اور پھر اس کی ایک اور وجہ بھی ہے، جو تاریخ لکھی گئی بنو امیہ کے دور میں تو ان میں ان کے فضائل بیان کیے گئے ہیں اور دوسرے طبقے کے خلاف عجیب و غریب سی باتیں لکھی گئی ہیں. اور جو تاریخ مرتب کی گئی بنو عباس کے دور حکومت میں، اس میں بنو امیہ کے خلاف بڑی بڑی بھیانک باتیں لکھی گئی ہیں اور بنو عباس کی شان بیان کی گئی ہے. تو اس کی ایک وجہ تاریخ بھی ہے. ایک سادہ لو مسلمان جس کا اتنا مطالعہ نہیں ہے، جس نے پڑھا ہی نہیں ہے یا پڑھا ہے تو اوپر سے گزر گیا بیچارہ، اب جو وہ ایسی باتیں پڑھتا ہے تاریخ میں، جی فلاں کتاب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، اب اس کی سند تو ہے نہیں. اب جب وہ ایسی باتیں پڑھتا ہے تو اس کے دل میں اپنے محسنین کے خلاف بغض پیدا ہوتا ہے، حسد پیدا ہوتا ہے، اور بعض دفعہ وہ اپنی زبان کو حرکت دیتے ہوئے اپنے محسنین پر طعن و تشنیع شروع کر دیتا ہے. اور اس کی وجہ یہی ہوتی ہے جو اس نے پڑھا ہے، جی میں نے فلاں کتاب میں پڑھا ہے یہ لکھا ہوا تھا، میں نے فلاں کتاب میں پڑھا ہے یہ لکھا ہوا تھا، فلاں کے بارے میں یہ لکھا ہوا تھا. اب اس نے زحمت نہیں کی کہ یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے. حالانکہ اصول یہ ہے، یہ اصول بھی یاد رکھیں، تاریخ کا کوئی بھی حوالہ، تاریخ کا کوئی بھی حوالہ اور تاریخ کی لکھی ہوئی کوئی بھی کتاب جس کی بات قرآن اور حدیث سے ٹکرائے گی وہ قابل حجت نہیں ہے. یہ اصول یاد رکھ لیں. تاریخی جو حوالے ہیں اس کی جو بات قرآن و سنت سے ٹکرائے وہ حجت ہی نہیں ہے، وہ قابل اعتماد ہی نہیں ہے. قرآن کہتا ہے کہ صحابہ سب جنتی ہیں، سب سچے مومن ہیں، سب پر اللہ راضی ہے، یہ اللہ کی جماعت ہے. تو اگر تاریخ میں ان کے حوالے سے کچھ ایسی باتیں لکھی گئی ہیں جو بیان کرنے کے قابل نہیں ہیں تو ان کو فوراً ایک مسلمان جھٹک دے کہ یہ جھوٹی بات ہے، فوراً کہہ دے یہ جھوٹی بات ہے. تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے. اور پھر اسی افراد و تفرید میں جب یہ امت پڑھی، پھر ایک طبقے نے یہ بات کہنا شروع کر دی اور لوگوں کو یہ بات باور کرانا شروع کر دی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے دلوں میں اہل بیت کی محبت نہیں تھی بلکہ اہل بیت کا بغض تھا. یہ کہنا شروع کر دیا. اور خصوصاً صحابہ میں سے خصوصاً شیخین سیدنا ابوبکر صدیق اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں یہ بات مشہور کر دی اور بات عام پھیلائی گئی کہ ان دونوں کے بارے میں، ان دونوں کے دل میں اہل بیت کے بارے میں نفرت اور بغض موجود تھا ان کے دلوں میں. یہ بات پھیلائی گئی معاشرے میں. اور یہ کیوں پھیلائی گئی؟ اس میں بھی جہالت سب سے آگے ہے. جو لوگ جن کا تعلق علم سے ہے اور جو پڑھتے ہیں انہیں پتہ ہے یہ بات سراسر جھوٹی ہے، سراسر جھوٹی ہے. تمام صحابہ اہل بیت سے محبت کرنے والے تھے اور خصوصاً شیخین سیدنا ابوبکر صدیق سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بے حد ان سے محبت کرنے والے تھے. اب میں چند ایک حوالے آپ کے سامنے پیش کروں گا
جس سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو جائے گی کہ سیدنا صدیق کے دل میں کس قدر محبت تھی اہل بیت کے بارے میں، سیدنا فاروق اعظم کے دل میں کس قدر محبت تھی اہل بیت کے بارے میں، اور ہمارے دل میں بھی عینی اسی طرح محبت موجود ہے اہل بیت کی۔ اور یہ بھی میں بتاؤں گا کہ اہل بیت ہیں کون، اس میں بھی ایک بڑا موالدہ دیا گیا لوگوں کو۔ تو سب سے پہلے اصح الکتب بعد کتاب اللہ، صحیح البخاری اٹھائیں، صحیح بخاری اٹھائیں جو قرآن مقدس کے بعد دنیا میں حدیث کی سب سے صحیح ترین کتاب ہے، اور اس میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول موجود ہے۔ وہ قسم اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ اب یہاں پہ ایک عقیدے کی بات آ گئی ہے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، قدرت میں نہیں، قبضہ قدرت میں نہیں، ہاتھ میں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں، کس طرح ہیں؟ جس طرح مالک کی شان کو لائق ہے، نہ اس کی تمثیل بیان کی جا سکتی ہے نہ اس کی تعویل کی جا سکتی ہے۔ ہاتھ ہیں، قرآن نے ذکر کیا وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، اللہ کے ہاتھوں کا تذکرہ قرآن میں بھی موجود ہے، حدیث مصطفیٰ میں بھی موجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہاتھ کیسے ہیں؟ اپنے اوپر قیاس نہیں کیا جا سکتا، لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثال ہی نہیں ہے۔ فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ تعالیٰ کے لیے مثالیں بیان نہ کرو۔ تو ہاتھ ہی ترجمہ ہے والذی نفسی بیدہ، اللہ کی اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ ہاتھ ہی مانا ہے، قبضہ قدرت نہیں، قدرت تو اللہ کی ایک اور صفت ہے۔ قرآن نہیں پڑھا ان اللہ علی کل شیء قدیر واللہ علی کل شیء قدیر، قدرت اللہ کی علیحدہ صفت ہے، ہاتھ اللہ کی علیحدہ صفت ہے۔ اور جس طرح توحید الوہیت کو ماننا فرض ہے، توحید ربوبیت کو ماننا ضروری ہے، بعینہ اسماء و صفات کو بھی ماننا اسی طرح ضروری ہے، بغیر کسی تعویل کے اور بغیر کسی تمثیل کے۔ جیسا اللہ کی شان ہے، اس کی کوئی کیفیت بیان نہیں کی جا سکتی، اور کیفیت کے بارے میں سوال کرنا ویسے ہی گمراہی ہے۔ تو کہا مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ لقرابۃ رسول اللہ، لقرابۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی ان اصل من قرابتی، یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ قول موجود ہے، مجھے اس ذات کی قسم ہے، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت داروں سے حسن سلوک کرنا اپنے رشتہ داروں سے کہیں زیادہ محبوب ہے۔ اب اندازہ لگائیں انسان کو اپنے رشتہ دار کتنے پیارے ہوتے ہیں، اپنے قریبی رشتہ دار کتنے عزیز ہوتے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت دار وہ کون ہیں؟ وہ اہل بیت ہیں، ان سے اچھا سلوک کرنا، ان سے حسن سلوک کرنا مجھے اپنے رشتہ داروں سے کہیں بڑھ کر زیادہ محبوب اور پسندیدہ بات ہے۔ اب کوئی بعد میں کہے بوجھ تھا، یہ کیسی بات ہے؟ ایک بندہ اپنی قسم اٹھا کر یہ کہے، اور وہ کون شخص جو انبیاء کے بعد اس کائنات میں سب سے افضل ہے، وہ یہ بات کہے کہ میں قسم اٹھاتا ہوں، تو اس کے بعد کون سی شک والی بات رہ جاتی ہے؟ پھر اسی طرح صحیح بخاری کا ایک اور حوالہ، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمانوں کے امیر المومنین بنے، انہوں نے پہلا خطبہ ارشاد فرمایا۔ خطبے میں کئی باتیں کی انہوں نے ایک بات یہ بھی کی، یہ حدیث میں نے پچھلے جمعے میں بیان کی ہے، یہ خطبے میں یہ بات بھی بیان کی، وہ فرمانے لگے کہ ارقبوا محمدن صلی اللہ علیہ وسلم فی اہل بیتی، لوگوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے بارے میں اپنی زبان کو حرکت دینے سے پہلے، اپنے جذبات کا اظہار کرنے سے پہلے، اپنے ہونٹوں کو ہلانے سے پہلے یہ بات یاد رکھنا کہ وہ خانوادہ ہے کس کا؟ امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس بات کو یاد رکھنا، یعنی گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر احترام کرتے ہو تو تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم اہل بیت کا بھی احترام کرو۔ اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرتے ہو تو کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر اپنی جان نچھاور نہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتا ہے اس پر لازم اور ضروری ہے وہ اہل بیت سے بھی محبت اور پیار کرے، یعنی یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی محبت ہے اہل بیت کے ساتھ۔ اور وہ مشہور حدیث کہ جب وہ امیر المومنین تھے، عصر کی نماز کے بعد ایک دن باہر نکلے، سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، یہ حدیث پہلے بھی آپ نے سنی ہے، تو جا کر سیدنا حسن کو اٹھایا اور کہا بی ابی و امی انتا، کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے، اور اٹھایا اور گود میں
اور کہنے لگے حضرت علی سے کہ میں جب حضرت سیدنا حسن کو دیکھتا ہوں رضی اللہ عنہ کو تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک نظر آتا ہے، ان کی مشابہت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چہرہ انور کی، تو اس سے بڑھ کر کیا محبت ہوگی؟ یعنی یہی تاثر دیا جاتا ہے نا کہ غاصب تھے نعوذ باللہ، پہلے دونوں خلفاء غاصب تھے، اہل بیت سے نفرت کرتے تھے، یہ محبت ہے اہل بیت کے ساتھ سیدنا صدیق اکبر کی، اور سیدنا فاروق اعظم بھی اس میں پیچھے نہیں ہیں، وہ بھی اس میں پیچھے نہیں ہیں۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں اور اہل بیت میں شامل ہیں، جب وہ اسلام لائے، جب انہوں نے اسلام قبول کیا، سیدنا عمر بن خطاب کہنے لگے کہ مجھے اتنی خوشی اس وقت بھی نہ ہوتی جب میرا باپ اسلام لے آتا، مجھے اتنی خوشی نہ ہوتی اگر میرا باپ خطاب اسلام لے آتا، مجھے اتنی خوشی نہ ہوتی جتنی خوشی مجھے آج ہوئی ہے کہ عباس آپ اسلام کی طرف آئے اور آپ نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ محبت نہیں ہے؟ اور کہنے لگے کہ مجھے یہ خوشی کیوں ہے؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کا ایمان لانا انتہائی محبوب ہے، آپ کا اسلام قبول کرنا، تو یہ اہل بیت سے محبت نہیں ہے، وہ تو اس قدر محبت، یعنی کوئی شخص یہ کہے کہ میرا باپ اسلام قبول کرے، یہ بات بھی پسند ہے، لیکن اس سے بڑھ کر یہ بات پسند ہے کہ سیدنا عباس اسلام لے آئے، تو یہ کیوں ہے؟ کیونکہ ان کا تعلق، وہ صحابی بھی بنے اور پھر ان کا دوہرا درجہ ہے کہ وہ اہل بیت میں بھی شامل ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ایک اور روایت دیکھیں، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قحط پڑ گیا، بڑی مشہور حدیث ہے، قحط پڑ گیا، بارشیں رک گئیں اور انہوں نے پوری لوگوں کو، مدینہ کے پورے لوگوں کو جمع کیا، اور یہ وقت کے حکمران کی ضرور یعنی ذمہ داری میں شامل ہے۔ بارشیں ایسے نہیں رکتی، بارشیں رکتی ہیں ہمارے بدعمالیوں کی وجہ سے، بدعمالیوں کی وجہ سے بارشیں رک جاتی ہیں، اور اس کے بارے میں پوری ایک حدیث موجود ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو چرندوں، پرندوں، جانوروں اور چوپاؤں پر رحم نہ آئے تو انسانوں کے کرتوت ایسے ہیں کہ ان پر ایک قطرہ بھی بارش نہ برسائی جائے، ایک قطرہ۔ یہ جو بارش برستی ہے یہ ان حشرات الارض کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بارش برساتے ہیں، وہ تو گناہگار نہیں نا، انسان نے تو بغاوت کی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ تو ان کے زمانے میں بارشیں نہیں ہو رہی تھی، لوگوں کو جمع کیا، اب کس کے پاس گئے وہ بارش کی دعا کرانے کے لیے؟ مدینے میں اس وقت بڑے بڑے علم کے سمندر موجود تھے، تقوی کے پہاڑ رکھنے والے موجود تھے، سخاوت کے پہاڑ موجود تھے، سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، عشرہ مبشرہ موجود تھے، سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، اتنے اتنے بڑے جلیل القدر صحابہ موجود تھے۔ عبد الرحمن بن عوف کون ہے؟ بڑی عظمت ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف کی، بڑی شان ہے، اور یہ حدیث آپ نے پہلے بھی سنی ہے کہ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے تو پھر کیا ہوا؟ آپ کے تمام گھروں میں جتنا سامان تھا سارا سامان بیت المال میں جمع کرا دیا گیا، کیونکہ انبیاء کی وراثت ورثاء میں تقسیم نہیں ہوتی، انبیاء کی وراثت ورثاء میں تقسیم نہیں ہوتی، بلکہ وہ صدقہ ہوتی ہے اور بیت المال کا حصہ ہوتا ہے، بلکہ انبیاء کی وراثت علم ہوتا ہے، علم انبیاء کی وراثت ہوتی ہے۔ اور اسی کے ضمن میں وہ باغ فدق والا معاملہ بھی ہے جس کو بڑا اچھالا جاتا ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حق مانگنے گئیں اور وقت کے خلیفہ نے حق نہیں دیا۔ اچھا، وقت کا خلیفہ وہ حق گھر نہیں لے کر گیا، اور وقت کے خلیفہ جو کہ سیدنا ابوبکر صدیق تھے، ان کی بیٹی بھی اس کی حقدار تھی، بیوی وارث ہوتی ہے اپنے خامند کی جائیداد میں سے، تو یہ نہیں کیا انہوں نے کہ اپنی بیٹی کو دے دیا اور سیدہ فاطمہ الزہرا جو جگر گوشہ رسول ہے، لخت جگر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کو نہ دیا، ایسا بھی نہیں ہوا، بلکہ انہوں نے یہ حدیث پڑھ کر سنائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا تھا انبیاء کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی، انبیاء کی وراثت بیت المال میں جمع ہوتی ہے، صدقہ ہوتی ہے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ کا تمام ازواج کے گھر میں سے جو سامان تھا سارا بیت المال میں جمع کرا دیا گیا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ یہ منظر دیکھ رہے تھے، یہ دیکھتے رہے اور پھر سوچ میں پڑ گئے، جب یہ سارا سامان وہاں جمع ہو گیا تو ازواج مطہرات کا گھر کا گزران کیسے ہوگا؟ پھر اس کا ایک حل نکالا، اور حل کیسا نکالا؟ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے گھوڑا لیا، مدینے سے باہر چلے گئے۔ مدینے کے باہر ان کی زمین تھی، کافی زمین تھی جس کو سیراب کرنے کے لیے 18 یا 20 کنویں کھدوا رکھے تھے، جا کر ساری زمین فروخت کر دی، ساری زمین بیچ دی، اور زمین بیچنے کے بعد
پیسے لے آئے، وہ درہم و دینار لے آئے اور تھیلیاں بنائیں۔ تھیلیاں بنانے کے بعد ایک بندے کا انتخاب کیا جس کا ایک دفعہ پہلے بھی انتخاب کیا تھا۔ وہ کون ہے؟ سیدنا بلال ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ پہلے انتخاب کیا تھا عبد الرحمن بن عوف نے سیدنا بلال کا، اور کیا کہا تھا کہ میری بہن جوان ہے، میں تمہیں اپنا بہنوئی بنانا چاہتا ہوں۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ کو بہنوئی بنایا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ۔ اور پھر اب انتخاب کیا اور تھیلی ان کے حوالے کی، کہا ازواج مطہرات کو جا کر ایک ایک تھیلی دے دو اور میرا نام ذکر نہ کرنا، میرا نہ نام لینا۔ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ تھیلی لے کر چلے گئے۔ سب سے پہلے وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر گئے، دروازے پر دستک دی، کہا کون؟ کہا بلال ہے۔ کیا بات ہے؟ کہا یہ ایک تھیلی درہم و دینار کی لایا ہوں، ایک شخص نے دی ہے، اور یہ صدقہ نہیں ہے، یہ ہدیہ ہے، یہ صدقہ نہیں ہے کیونکہ صدقہ اہل بیت کے لیے حلال ہی نہیں ہے، یہ ہدیہ ہے، یہ قبول فرما لیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ پوچھنے لگی کس نے دی ہے؟ کہا مجھے پابند کیا گیا، میں نام نہیں لے سکتا۔ کہا تم نہیں نا بتاتے، میں بتاتی ہوں کس نے دی ہے، میں بتاتی ہوں کس نے دی ہے۔ اور پھر انہوں نے بتایا کہ یہ عبد الرحمن بن عوف نے دی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے کہا آپ کو کیسے پتا چلا؟ انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے جانے والے تھے، آپ بیمار تھے، ایک دن آپ نے اپنے تمام ازواج کو گھر میں جمع کیا اور آپ نے فرمایا جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں تم پریشان مت ہونا کہ تمہارا گزران کیسے ہوگا، تمہارا گھر کا نظام کیسے چلے گا۔ اللہ تعالیٰ ایک ایسے بندے کی جو نیک بھی ہے، صادق بھی ہوگا، امین بھی ہوگا، اس کی ذمہ داری لگائے گا اور وہ تمہارے گھر کے ساری ضروریات کا خیال کرتا رہے گا۔ یہ بات آپ نے مجھے ارشاد فرمائی۔ اس کے بعد نماز عصر ادا کی۔ نماز عصر کے بعد جب ساری ازواج آپ کے اپنے اپنے گھروں میں چلیں گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں بیٹھے ہوئے چارپائی پر عصر سے لے کر مغرب تک سیدنا عبد الرحمن بن عوف کے لیے دعائیں کرتے رہے، اللہم اغفر لہ، اللہم اغفر لہ، اللہم اغفر، اے اللہ سیدنا عبد الرحمن پر رحم فرما، سیدنا عبد الرحمن کی مغفرت فرما۔ میں اسی دن سمجھ گئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا عبد الرحمن بن عوف کی ذمہ داری لگائی۔ اتنے بڑے علم کے سمندر، سخاوت کے سمندر، صادق اور امین کا لقب پانے والے لوگ موجود تھے، لیکن سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارش کی دعا مانگنے کے لیے کس کا انتخاب کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سیدنا عباس کا انتخاب کیا رضی اللہ عنہ، اہل بیت کا انتخاب کیا، کیونکہ سیدنا عباس صحابی بھی ہیں اور اہل بیت میں بھی شامل ہے، ان کا انتخاب کیا۔ صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے۔ اور آ کر کہا اللہم انا کنا نتوسل الیک بنبیک فتسقنا، اے اللہ جب ہمیں تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بارش کی ضرورت پڑتی، ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دعا فرما دیتے، تو بارش برسا دیتا۔ اب وہ اس دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں اور ہم ان کے چچا کو لے کر آئے، اللہم انا کنا نتوسل بأم نبینا فاستسقینا فیسقون، حدیث میں آتا ہے ان کا ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو لے کر آئے، اے اللہ ان کی دعا قبول کر کے ہمیں بارش برسا دے، ہم پر بارش نازل فرما۔ اور پھر بارش نازل ہوئی۔ جب بھی بارش کی ضرورت پیش آئی ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کن سے دعا کرائی ہے؟ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیوں کروائی ہے؟ کیونکہ اہل بیت سے محبت تھی، اس لیے ان سے بڑے بڑے علم کے سمندر موجود تھے، تقوی کے پہاڑ موجود تھے۔ کیوں کروائیے؟ یہ محبت ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہل بیت کے ساتھ۔ اور یہاں پہ ایک عقیدے کی بات بھی سمجھے، وہ بھی ساتھ ساتھ ضروری ہے نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک مدینہ منورہ میں ہے، اس وقت بھی موجود تھا جب بارش کی ضرورت پیش آئی۔ اچھا سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تو روضہ رسول پر بھی جا سکتے تھے اور جا کر کہہ سکتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب آپ اس دنیا میں موجود تھے بنفس نفیس، ہم آپ کے پاس آ کے دعاؤں کی درخواست کرتے، آپ دعا فرما دیتے، رب تعالیٰ بارش نازل فرما دیتا۔ آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے، روزہ انور کے اندر آرام فرما رہے ہیں، اب ہم پھر آپ کے پاس آئے ہیں، آپ ہمارے لیے دعا فرما دیں۔ کر سکتے تھے نا، دور تو نہیں تھا، مدینہ میں ہی روزہ رسول تھا، کیوں نہیں گئے؟ سمجھنے والی بات ہے نا، کیوں نہیں گئے؟ کیونکہ کچھ لوگوں کو یہاں پہ بڑے شبہات ہیں، یعنی چاہتے تو جا سکتے تھے دعا کروا سکتے، لیکن نہیں، ان کا یہ عقیدہ تھا کہ جب تک دنیا میں امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس موجود تھے تو ان سے دعا کروائی جا سکتی تھی۔ اب وہ دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں، اب کسی اور انسان سے دعا کروائی جا سکتی جن کی نسبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اور اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ انسان کسی بھی نیک انسان سے جس کو وہ نیک سمجھتا ہے اس سے دعا کروا سکتا ہے۔
اسے جب بھی دعا کی ضرورت پیش ہے وہ خود اپنے لیے دعا کرے. اگر وہ سمجھتا ہے کہ فلاں شخص کی دعا میں سمجھتا ہوں یہ اللہ کا ایک نیک بندہ ہے, اس سے دعا کروا سکتا ہے. رسول اللہ علیہ وسلم کے روضہ پر نہیں گئے, یہ عقیدے کی بات بھی سمجھ لیں. بطور وسیلہ رسول اللہ علیہ وسلم کو پیش کر سکتے لیکن نہیں کیا, حالانکہ روضہ رسول وہاں پہ موجود تھا. تو یہ ہے محبت شیخین کی اہل بیت کے ساتھ. پھر اس کے بعد جب غزوہ بدر ہوئی ہے, غزوہ بدر کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں کوئی علاقہ فتح ہوا, وہاں سے مال غنیمت آیا. تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ازواج مطہرات کا حصہ 12,000 درہم مقرر کیا. ازواج مطہرات کا حصہ 12,000 درہم, ایک آپ کی ازواج میں سے ہر ایک کو 12,000 درہم دیے گئے. اور سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی 12,000 درہم دیے. کیوں؟ کیونکہ وہ بھی اہل بیت کا حصہ ہے, ان سے بھی محبت تھی سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. تو یہ ہے وہ محبت جو شیخین سیدنا ابوبکر صدیق سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں اہل بیت کے بارے میں محبت تھی. اور بعد میں لوگوں نے پھر پتہ نہیں کیا کچھ بنا دیا ہے. وہ غاصب تھے نعوذ باللہ, انہوں نے حق دبا لیا تھا, وہ نفرت کرتے تھے, ان میں بڑی کدورت تھی. یہ ساری من گھڑت اور جھوٹی باتیں. صحیح منہج یہی ہے کہ صحابہ آپس میں شیر و شکر تھے, آپس میں ایک دوسرے کے اوپر جانے نچھاور کرنے والے تھے. اچھا ایک اور بات بھی سمجھ لیں, جس بندے کے بارے میں انسان کے دل میں نفرت ہو, بغض ہو, کینہ اور کدورت ہو, کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو اولاد دے اور اپنی اولاد کا نام اس کے نام پر رکھ دے؟ دل میں دشمنی ہو, بغض ہو, اور پھر نام رکھے اپنی اولاد کا اس بندے کے نام پر, ایسا قطعاً نہیں ہو سکتا. ہم میں سے کوئی نہیں کرنے کے لیے تیار ہے. تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بیٹے کا نام ابو بکر تھا. اگر وہ غاصب تھے نام کیوں رکھا ہے؟ اور یہ اہل سنت کی کتابوں میں نہیں ہے, مخصوص جو طبقہ ہے نا روافض کا, ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کا نام ابو بکر تھا. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کا نام ابو بکر تھا. اور جو میدان کربلا میں شہید ہوئے, ان سے پوچھیں جو کربلا کو یاد کر کے اور پھر تبرہ کرتے ہیں باقی صحابہ پر, ان سے پوچھیں صرف یہ شہداء کے نام بتا دیں. جو شہداء میدان کربلا میں شہید ہوئے ہیں یہ صرف ان کے نام ہی بتا دیں. انسان کبھی دشمن کے نام پر بھی نام رکھتا ہے, اس کا مطلب یہ ہے ان کے دلوں میں محبت تھی. وہ آپس میں شیر و شکر تھے, ایک دوسرے کے اوپر جانے نچھاور کرنے والے تھے. یہ سب جھوٹا پروپیگنڈا ہے. صحابہ آپس میں رحماء بینہم کی عملی تصویر تھے. تو یہ ہے وہ محبت اہل بیت کے ساتھ جو حضرات شیخین حضرت ابوبکر صدیق اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کر دکھائی اور ثابت کر دیا کہ ہم آپس میں شیر و شکر اس دنیا سے گزار کر چلے گئے. بعد میں آنے والے لوگ کچھ بھی کہتے رہے, وہ اپنا نامہ اعمال تو سیاہ کر رہے ہیں, ہمارا کچھ نہیں بگڑنے والا. وہ کل بھی جنت میں تھے اور آج بھی جنت میں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحابہ کرام سے بھی محبت نصیب فرمائے, اہل بیت کا احترام, ان کی محبت اور مودت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین.